بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ تبارک و تعالی یبدأ الخلق پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہی اسے لوٹائے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تو پھر لوٹایا جائے گا. ویوم اور جس دن تقوم الساعہ قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون سخت مایوس ہو جائیں گے مجرم. ولم یکن لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے شفعاء کوئی بھی سفارشی، وکانوا اور ہوں گے بشرکائہم کافرین اپنے شریکوں کے ساتھ انکار کرنے والے، شریکوں کے منکر. ویوم اور جس دن تقوم الساعہ قیامت قائم ہوگی، یومئذ اس دن یتفرقون وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، علیحدہ علیحدہ گروہ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور صالح اعمال کیے، فَهُمْ پس وہ فی روضہ باغ کے اندر یحبرون نہایت خوش و خرم ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ بس یہی وہ لوگ ہیں فِي الْعَذَابِ عذاب میں محضرون حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ پس تسبیح اللہ تبارک و تعالی کی، حین تمسون جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہے حمد، فی السماوات والارض آسمان و زمین کے اندر، وعشیًا اور پچھلے پہر، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کے وقت داخل ہوتے ہو، جب تم ظہر کرتے ہو. یخرج الحی من المیت یخرج وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، ویحیی الارض اور وہ پیدا کرتا ہے زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد. وکذالک اور اسی طرح تخرجون تمہیں بھی نکالا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے اقوام کا ذکر کیا اور
ان کے انجام کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا جو بہت بڑا اعتراض تھا، جو بار بار وہ کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ذکر شروع کیا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، یبدأ الخلق جس نے ابتدا کی مخلوق کو بنانے کی، انسان کو تخلیق کرنے کی اس نے ابتدا کی، پہلی مرتبہ بھی اسی اللہ نے بنایا، ثم یعیدہ پھر وہ دوبارہ بنائے گا، دوبارہ اس کو اٹھائے گا، دوبارہ لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ لتجزا کل نفس بما تسعی، جان لے ہر جان کہ جو کچھ بھی اس نے کیا اس کو اس کے جزا سزا کا معاملہ ہوگا، جو اس نے کوشش کی اس کے اعتبار سے اسے بدلہ ادا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، سخت نا امید ہو جائیں گے مجرم۔ یہ جو لفظ ہے نا یبلسو، یہ اصل میں ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو تمام اپنے معاملات کے اندر بالکل نا امید ہو گیا، جیسے کہا جاتا ہے ابلس الرجل، جب کوئی بھی آدمی لاجواب ہو کر خاموش ہو جائے اور اسے مشکل سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ میسر نہ ہو، کوئی راستہ نہ ملے، بالکل نا امید ہو جائے کہ اب میں اس قیامت کے اندر، اس مشکل کے اندر سے بالکل نہیں نکل سکتا، یہاں سے میرے لیے راہ نجات نہیں ہے، وہاں جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم جو ہے وہ سخت مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اس دن ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا، بلکہ وَقَالُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ یہ اس آیت مبارکہ کی وجہ سے پہلے بھی کئی دفعہ مکمل وضاحت کے ساتھ تفصیل کی جا چکی ہے کہ جن جن چیزوں کو انسان نے اللہ کا شریک بنایا وہ عمومی طور سے تین طرح کی ہیں۔ پہلی بے جان اشیاء، وہ پتھر کا، لکڑی کا، لوہے کا، پیتل کا، تانبے کا، مٹی کا، پہاڑ کا، پتھر کا، جس بھی چیز کا مرضی ہو، پلاسٹک کا ہو، جس بھی چیز کا ہو، کہ پہلا وہ جو بے جان اشیاء، بے جان اشیاء وہ جیسی مرضی ہو، سورج چاند ستارے بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ اور دوسرا وہ جو جاندار ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، ان میں انبیاء کرام، ملائکہ، اولیاء کرام، اور اس کے بعد جاندار دوسرے جتنے بھی ہیں، جیسے سانپ، اور یہ ہندو جتنی بھی چیزوں کو پوجتے ہیں، مثلا سانپ ہو گئے، گائے ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سانپ، گائے اور بندر، ہاتھی، مگرمچھ، چوہے، ایسے کئی طرح کے جاندار ہیں جن کی جو ہے مختلف علاقوں کے اندر پوجا پاٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور تیسرے وہ جاندار جو خود اپنی خدائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جن کے اندر شیاطین من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی، اور اللہ کے نافرمان بادشاہ، اور وہ تمام ادارے، حکومتیں جو اپنے آپ کو دعویٰ دار بناتی ہیں، اولیاء، یہ نام نہاد پیر فقیر جو ہے، یہ بھی انہی کے اندر آئیں گے۔ اب یہاں سے پہلی جو ہے سب سے پہلی قسم وہ تو ہے بے جان معبود، بت، پتھر، وہ بالکل اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ان بتوں کی شکل بنانے والا، ان پتھروں کو، اس لوہے کو، اس مٹی کو، لکڑی کو، وہ خاص جسم دینے والا کون ہے؟ خود ہی انسان ہے،
لکڑی نے خود ہی سے اپنی شکل نہ اختیار کی، نہ پتھر نے اختیار کی، نہ لوہے نے اختیار کی، نہ پیتل نے، نہ تانبے نے، نہ سونے نے، کسی بھی چیز نے خود سے اپنی وہ بت کی شکل اختیار نہیں کی، بلکہ انسان نے اس کو وہ شکل دی ہے، انسان نے اس کی ویسی تنظیم کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ جن بتوں کی مٹی کے، پتھر کے، جس بھی قسم کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے نا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ان کو بھی دوزخ کے اندر ڈالیں گے، لیکن ان کو دوزخ میں ڈالنے کا مقصد کیا ہوگا؟ وقودھا، وہ اس کا ایندھن ہوں گے، کہ جیسے دنیا کے اندر جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ جب مدم ہونے لگتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر اور ایندھن ڈالا جاتا ہے۔ گیس کم ہو گئی تو گیس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، لکڑیاں ہیں تو لکڑیاں جل جل کے کوئلہ ہو رہی ہیں تو اس کے اندر نئی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ آگ جو ہے وہ مزید بڑھ کے، تو وہاں بھی یہ جو جتنے بھی پتھر وغیرہ ہیں یہ انسان کی اذیت کے اندر، انسان کے عذاب کے اندر اضافہ کرنے کے لیے ان کو بطور ایندھن ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسرے وہ معبود جو ان کی عبادت سے بالکل بیزار ہے، کبھی بھی ان کو حکم نہیں دیا انہوں نے، نہ کبھی ملائکہ نے حکم دیا کہ ہماری عبادت کرو، نہ انبیاء کرام نے عبادت کا حکم دیا، بلکہ نبی علیہ السلام کہتے تھے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو ہی عبادت گاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کے اوپر جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تو پورا منظر پیش کیا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے اپنے روز قیامت کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو جو ہے وہ الہ بنا لو۔ تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا جواب دیں گے؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر ایسی کوئی بات کی ہے نا تو بہتر جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ تو بہتر جانتا ہے میرے دل کے اندر کیا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے۔ انت علام الغیوب، کہ تو علام الغیوب ہے، تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، کہ میں نے ایسی کوئی بھی بات ان سے نہیں کی۔ ملائکہ انکار کر دیں گے، اولیاء کرام انکار کر دیں گے۔ اولیاء کرام کا ہم نے پیچھے قدر تفصیل سے واقعہ پڑھا، کتنی دفعہ صورتوں کے مختلف صورتوں کے اندر ہر نبی کے آنے کے بعد اس کی دعوت کا پہلا نقطہ نظریہ کیا ہوتا تھا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جو آدمی ساری عمر اپنی قوم کو یہ درس و تدریس کرتا رہے، یہ تبلیغ کرتا رہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، تو کیسی عجیب وہ قوم ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی بات کو نہ مانے، اس کے مرنے کے بعد اسی کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں یہ۔ اور تیسرے وہ لوگ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو شریک بنواتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ بادشاہ کی صورت کے اندر، وہ حکومتی اداروں کی صورت کے اندر، وہ پیروں فقیروں کی صورت کے اندر، کسی بھی صورت کے اندر، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین منظر پیش کیا۔ 2-3 جگہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے دربار کے اندر پیش کیے جائیں گے نا، تو آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر یہ لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے کہ بعد میں آنے والے پوجا پاٹ کرنے والے وہ کہیں گے اے اللہ یہ لوگ تھے جنہیں ہم نے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہماری گمراہی کا باعث یہ لوگ بنے، اس لیے ان کو دگنا عذاب دو۔ سورہ اعراف کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اللہ انہیں دگنا عذاب دو۔ اور وہ جو پہلے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ قالت اخراہم لیولاہم فما کان لکم علینا من فضل، کہ ہمیں تمہارے اوپر کیا فضیلت تھی، ہم کیسے تمہارے اوپر حکم چلا سکتے تھے؟ فذوقوا العذاب، تم بھی عذاب کو چکھو بما کنتم تکسبون، جو تم کرتے رہے، کہ ہمارے اوپر الزام لگا کے تم بری ذمہ کدھر ہو رہے ہو؟ ہم نے کہا تم نے مان لیا، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا، تمہیں عقل نہیں تھی۔ اور ایسے ہی 22ویں سپارے کے اندر بھی تفصیل سے انشاءاللہ وہاں آئے گا کہ وہاں بھی یہی ہوگا کہ کمزور لوگ جو ہیں وہ متکبر لوگوں کو کہیں گے کہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، انہیں زیادہ عذاب دیا جائے، اور متکبر جو ہیں وہ ان کے اوپر کہیں گے
انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کہ کیا ہم نے تمہیں زور زبردستی روک لیا تھا جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تم نہ ہماری بات مانتے، حتیٰ کہ شیطان بھی ان سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ تیسری جو مخلوق ہے کہ شیطان کی پرستش کی جاتی ہے، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں در حقیقت وہ شیطان کی پوجا ہے، تو شیطان بھی ان سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ شیطان بھی بالکل بری ذمہ ہو کے کہہ دے گا کہ ایک تیرے سے اللہ نے وعدہ کیا، ایک میں نے وعدہ کیا، اب تیرا قصور ہے نا، تو نے اللہ کے وعدے کو نہیں مانا جبکہ وہ حق پر تھا، میں نے تو تجھے فریب دیا تو میرے پیچھے بھاگا ہے، میرے پاس کیا تیرے اوپر حجت تھی، میرے پاس کون سی لاٹھی تھی، کون سی دلیل تھی، تو نے میری بات مانی، تو نے میرے سے کوئی بات طلب کی؟ اللہ نے بار بار قرآن مجید کے اندر اپنے دلائل ذکر کیے، وہ تجھے سمجھ نہیں آئے، میں نے بلا دلیل ہی تجھے بات کی تو میرے پیچھے بھاگا چلا آیا۔ اب مجھے کوئی ملامت نہ کر، اپنے آپ کو ملامت کر، مت تیری مری ہوئی تھی جو تو نے میری پیروی کی۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، کہ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ سفارشی بناتے ہیں کہ روز قیامت کو ہماری سفارش کریں گے، تو اس کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے اندر کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے مگر اس کے حکم سے۔ اور سورہ نبا کے اندر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے نا، جب اللہ کے سامنے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی آدمی وہاں کلام کرنے کی جرات نہیں کرے گا، لا یتکلمون، کوئی بھی کلام نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر رحمان جس کو اجازت دیں گے، وقال صوابا، وہ کرے گا سیدھی سیدھی بات، دو ٹوک بات، صرف جتنی اس سے بات پوچھی جائے گی وہ اتنی بات کرے گا، اس سے زائد بھی کچھ نہیں، اس سے کم بھی کچھ نہیں۔ اور یہاں سے آپ ایک اور بات نکالیں کہ یہ تو وہ معبودان باطلہ کا اللہ نے ذکر کیا تھا جن کو جاہل لوگوں نے اپنے شریک سفارشی بنایا ہوا تھا۔ یہاں سے آپ غور کریں کہ ہم مسلمان لوگ جو ہیں، ہم نے بھی اپنا ایک سفارشی بنایا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اللہ کے دربار کے اندر سفارش کریں گے، تو میرے بھائی یہ معاملہ بھی انہی آیت مبارکہ کے اعتبار سے آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سفارش کا سارا ذکر کیا نا، اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کے حکم کے ساتھ صرف جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینی طور پر سفارشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ ارفع رأسک وسل تعطی واشفع تشفع، اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، سوال کیجئے، جو آپ سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ تو ہر آدمی سنتا ہے، مانتا ہے، جانتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی وہ جو منظر ہے دوسرا حوض کوثر والا کہ نبی علیہ السلام حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، لوگ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے امتی آ رہے ہیں، میرے امتی آ رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کہاں سے پہچانیں گے وہ میرے امتی ہیں؟ وضو کے اعضاء سے، غرم محجلین من اثر الوضو، کہ دنیا کے اندر ہر نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے اندر وہ کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں کو دھویا، چہرے کو دھویا، بازوؤں کو دھویا، پاؤں کو دھویا، یہ دونوں پاؤں، دونوں بازو، چہرہ، یہ 5 چیزیں جو ہیں سفید رنگ کی ہوں تو اس کو کہتے ہیں غرم محجلین، کہ جتنے بھی امت محمدیہ کے اندر سے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ ہاتھ پاؤں روشن والے ہوں گے، نمازی لوگ ہوں گے، وہ نمازی لوگ ہوں گے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء جو ہوں چمک رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام کی طرف آئیں گے، لیکن درمیان کے اندر جو دیوار حائل ہوگی اس حدیث مبارکہ کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ اور جب ملائکہ سے نبی علیہ السلام دریافت کریں گے کہ یہ کیوں ہوئی ہے، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے اصحاب ہیں، تو اس وقت فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ ہم غور کریں کہ جو نمازی ہیں، پکے سچے نمازی تھے، دین کو تبدیل کیا کیا، دین کے اندر چند بدعات انہوں نے جاری کر دی، چند خرافات انہوں نے جاری کر دی، تو ان کے درمیان میں دیوار حائل ہو گئی۔ تو جو آدمی نماز بھی نہ پڑھے
وہ غرم محجلین ہوگا ہی نہیں. جس نے نماز ہی نہ پڑھی اس کے وضو کے اعضاء ہی نہیں بنے. جب اس کے وضو کے اعضاء ہی نہیں بنے تو چمکیں گے بھی نہیں. جب اس کے وضو کے اعضاء چمکیں گے بھی نہیں تو وہ کیسے نبی کی شفاعت کا حقدار ہوگا؟ اس کے لیے تو امت محمدیہ کے اندر داخلے کی شرط ہی نہیں اس نے پوری کی. کہ امت محمدیہ کے اندر داخلے کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت اپنی امت کو پہچانیں گے. اس وجہ سے بنیادی کام جو ہے یہ ہمارے ذمہ لازم ہے. اگر ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار کے اندر ہماری سفارش کروائیں گے. ورنہ پھر وہ بعد کی سفارش ہے جو دوزخ کے اندر جانے کے بعد قبول کی جائے گی اور دوزخ کے اندر سے نکل کر آئے گی. اور وہ جو بعد کی سفارش ہے اس کو ہم بہت ہلکا سا سمجھتے ہیں. ورنہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دوزخیوں کا کھانا ہے نا، دوزخیوں کو جو دوزخ کے اندر کھانا ملے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ دنیا کے اوپر پھینک دیا جائے تو پوری کی پوری دنیا کے جتنے بھی یہ چیزیں ہیں ساری کی ساری کڑوی ہو جائیں، ہر چیز کڑوی ہو جائے. اور وہ کتنا عرصہ دوزخ کے اندر رہے گا اور کتنا عرصہ وہ اس کو خوراک بنائے گا. ہم اس کو پتہ نہیں کتنا ہلکا سا محسوس کرتے ہیں. ذرا غور طلب معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سفارش ہے اس کی سفارش کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہمارے لیے ہوگی. ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کے اندر بنائیں گے، امت محمدیہ کے اندر داخل کریں گے تو امت محمدیہ کے لیے جو سفارش کا پروانہ ہے وہ پھر ہمیں ملے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور اس دن قیامت قائم ہوگی. يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ تو اس دن کیا ہوگا؟ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ ہو جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرم آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ. فریق ہدا و فریق ہدا و فریق حق علیہ الضلالہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. کہ دو گروہ ہو جائیں گے کہ جنتی علیحدہ دوزخی علیحدہ. یہ ایسے ہے. اور پہلے دو گروہ ہو جائیں گے جنتی علیحدہ اور دوزخ کے علیحدہ. اصحاب الیمین اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے علیحدہ بائیں ہاتھ والے علیحدہ. یہ پہلی تقسیم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جنتی لوگ جو ہیں جنت کے 8 دروازے مختلف دروازوں سے وہ داخل ہوں گے. اور ایسے ہی جو دوزخی لوگ ہیں پھر دوزخیوں کی آگے تقسیم در تقسیم ہوگی. وہ کیسے کہ جو زناکار ہیں ان کو علیحدہ عذاب ہوگا، جو شرابی ہیں ان کو علیحدہ عذاب ہوگا، سود خوروں کو علیحدہ عذاب ہوگا. اور تمام ایسے لوگ جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر عذاب ذکر کیا ہے ان کا علیحدہ علیحدہ عذاب ہوگا. مشرک علیحدہ ہوں گے، منافق علیحدہ ہوں گے، زانی علیحدہ ہوں گے. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ پھر مجرموں کے اندر سے ان کو علیحدہ علیحدہ گروہوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. پھر ان گروہوں کے اعتبار سے جیسے تمام کے تمام لوگ دوزخی جو ہے وہ دوزخ کے اندر تو جائیں گے، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق جو ہے وہ سب سے نچلے گڑھے کے اندر جائیں گے. اور سود خور جو ہیں ان کے پیٹوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ ان کے پیٹوں کی مثال ایسے ہوگی کہ ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے کہ وہ اپنے پیٹوں کو اٹھا نہیں سکیں گے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے آج. اور فرعونی جو ہے وہ ان کے اوپر سے عذاب کے اوپر صبح و شام پیش کیے جا رہے ہیں کیونکہ سود خور نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا اپنے اس پیٹ کو بھرنے کی وجہ سے. لیکن اس کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وہ ایسے باغات کے اندر ہوں گے کہ جہاں وہ بالکل خوش شاداں بالکل خوش و خرم ہوں گے، شاداں فرحاں ہوں گے. یہ یحبرون اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب آدمی اس قدر خوش ہو کہ اس کی خوشی اس کے چہرے سے ٹپکنی شروع ہو جائے. جیسے ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی بالکل تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، جب اچانک سے کوئی
سخت بیماری پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پریشانی کے آثار، بیماری کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کے کہتا ہے یہ کیا بات ہے، کیوں تم پریشان ہو؟ اور ایسے ہی جو آدمی خوش ہوتا ہے تو خوشی کے آثار اس کے چہرے سے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے سے خوشی ٹپکتی ہے. یہ وہ ہے یحبرون کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزین کر دیں گے، چمک رہے ہوں گے. یہ کیا ہوگا، وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جنت کے باغات کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے. حاضر کیسے کیے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ان کی صورتیں بیان کی. کبھی کہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ کہ ان کو پکڑو، ان کو باندھ دو 70 ہاتھ لمبی لوہے کی زنجیر کے ساتھ اور ان کو پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے اندر ڈال دو. کبھی کہا ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر دوزخ کے اندر ڈال دو. کبھی کہا ان کو پاؤں سے پکڑ کر چہرے کے بال گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے اندر ڈالو. یہ فی العذاب محضرون کہ عذاب کے اندر ان کو حاضر کیسے کیا جائے گا کہ ہر وقت یہ عذاب کے اندر ہی ہوں گے، کبھی بھی عذاب سے یہ راہ نجات نہیں پائیں گے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب کہ اس عذاب کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی اس عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی. فسبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عجیب منظر پیش کیا کہ ایمان والوں کا بھی ذکر کیا، کفار کا بھی ذکر کیا، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر تمہارے دل ان عذابوں کو سن کر تھوڑے سے موم ہوئے ہو، جنت کو سن کر تمہارے دل کے اندر جنت کی طمع ہوئی ہو، اللہ کی رحمت کی امید جاگی ہو، تو کیا کرو؟ فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو. حین تمسون وحین تصبحون اس وقت جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، کہ صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے حمد ہے آسمان و زمین کے اندر. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور پچھلے پہر، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور اس وقت جب تم ظہر کے وقت داخل ہوتے ہو. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات بھی ساتھ ذکر کر دیے. جیسے دیکھیں تمسون وحین تصبحون، صبح اور شام. صبح کے وقت آپ جانتے ہیں صبح کے وقت نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے اور شام کے وقت جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے. اور اس کے بعد وعشیًا وحین تظہرون، عشیہ کہتے ہیں صبح کے مقابلے کے اندر جو عصر 3 پہر کا وقت، تیسرا پہر جو ہوتا ہے وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، اور تظہرون ظہر کا وقت، یعنی یہ یہاں 4 نمازوں کا یہاں تفصیل سے ذکر آ گیا. اور یہ اصل میں یہ جو نمازوں کا اوقات ہے نا، یہ نمازوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اوقات ذکر کیے ہیں، یہ در حقیقت ہیں ہر چیز کے تبدیلی کے وقت. کہ آپ دیکھیں کہ اگر دن کو ہم مختلف حالات کے اندر تقسیم کریں دن اور رات کو، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ حین تمسون جب تم شام کرتے ہو تو شام کے وقت اندھیرا پھیلنا شروع ہوتا ہے کہ گویا کہ اس سے پہلے، شام سے پہلے جس چیز کا عروج تھا سورج کا، اس کا عروج جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کو شام کے اندھیرے نے ڈھانپ دیا. اس وقت تم مغرب کی نماز پڑھو. اور اس کے بعد جو اس کے بچے کھچے اثرات تھے، جو اس کی تھوڑی سی سردی باقی تھی، وہ بھی جب ختم ہو گئی تو اس وقت تم عشاء کی نماز پڑھو، کیونکہ جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی بالکل ختم ہو گئے. اب ایک چیز نئی جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر رہی ہے کہ اندھیرا جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو گیا دن کے اوپر، بالکل اب اندھیرا چھانا شروع ہو گیا. اور دیکھیں عشاء کے وقت اندھیرا جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب صبح کے وقت رات کا اندھیرا جو ہے اس کو صبح کی روشنی جب پھاڑ دیتی ہے، کہ صبح کی روشنی رات کے اندھیرے کے اوپر غالب آنا شروع ہوتی ہے، اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اور اس فجر کی نماز کے بعد
ایک سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بلندی عطا کرتے ہیں کہ سورج کا کام ہے پورے دن کو روشن کرنا، حرارت پہنچانا، وہ جب پورے اپنے عروج پر ہوتا ہے ظہر کے وقت ہم پھر دوسری نماز ادا کرتے ہیں، اور جب اس کو عروج کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کا 1/3 زوال ہو چکا ہوتا ہے کہ سایہ جو ہے وہ 2 مثل سے آگے چلا جاتا ہے، اس وقت ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں کہ اس کا بھی زوال شروع ہو گیا۔ یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی عمر کے 40 سال ہو جائیں، جس کی عمر، ویسے تو موت کا کسی کو نہیں پتہ کہ کس نے جوان بھی ہونا ہے کہ نہیں، کسی نے صبح کو اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، لیکن جس کے 40 سال ہو گئے عمومی طور پر 60 سال کی عمر شمار کی جاتی ہے۔ جس کے 40 سال ہو گئے نا، اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میری زندگی کے دن کی اثر ہو گئی ہے، میری زندگی کے دن کی اثر ہو گئی ہے، اور اثر اور مغرب کے درمیان زیادہ وقت نہیں ہے۔ مغرب جلدی ہی آ کے سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اثر اور مغرب کے درمیان بالکل تھوڑا سا فرق ہے، تو اس لیے جس کی 40 سال عمر ہو گئی ہے اب اس کو اپنے گناہوں کی طرف، اپنی نیکیوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، میری نیکیاں کتنی ہیں۔ آج جو میرا سورج غروب ہونے کی طرف بڑی جلدی سے جا رہا ہے، میں نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے، یہ انتہائی غور طلب عمل ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ تبارک و تعالی یخرج الحی نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردے سے، و یخرج المیت من الحی اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، و یحیی الارض بعد موتها